بالبینات آج یہ درخواستیں کر رہے ہو، کیا اللہ کی طرف سے اللہ کی بات تم تک نہیں پہنچائی گئی؟ قالوا بلا، اس وقت یہ پیر اور مولوی اور اس کے مرید اور شاگرد یہ سب پکار اٹھتے گئے، کیوں نہیں مالک بات بہت تک پہنچی؟ سب فرشتے کہیں گے تمہیں اقراری ہو کہ بات تم تک پہنچائی گئی تھی ایمان کی بات، لیکن تم نے ماننے سے انکار کیا۔ قالوا، تو فرشتے کہیں گے بس بدو، اب ظالموں جلنے والے تم ہی پکارو، ہم تمہاری طرف سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ پکارتے رہیں گے ظالم، دعائیں کرتے رہیں گے کہ مالک زندگی میں ایک لمحے کے لیے کچھ عذاب میں چلی جائے بس، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لیکن اتنی بات بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی۔ اور ان کے عذاب میں ذرہ برابر کمی ہونے کے بجائے مالک فرماتا ہے ولن نزیدکم الا عذابا، ان کے عذاب میں کمی کے بجائے ہر لمحے عذاب بڑھتا جائے گا، جلن اور دیر ہوتی رہے گی، میرا جھلس کر سنی ہوئی کبھی ٹھیک گزرا سے نظر آئے گا، کبھی اوپر کا ہو آواز کرنے کے بعد ماتھے کو چھولے گا، نیچے کا اور سولے گا اور ناک تک گیا ہے، کیسے بھیانک سے ہو جائے گا۔ اس بیٹھک کو طویل کر کے انگاروں پر بٹھایا جائے گا، کھال کے اوپر جو حمیم پھیل جائے گا وہ جھلکا دے گا اس کھال کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ موت آ جائے۔ مالک فرماتا ہے بدلنا ضرورت نہیں رہا، ایک کھال جلے ہم دوسری کھال سے بدل دیں گے تاکہ ذرہ برابر بھی محنت نہ ملے عذاب کے بعد۔ تو یہ قرآن کا پورا معاملہ ہے۔ ایک مسئلہ نماز اس کے بعد ہے، اگر ایمان صحیح ہے تب مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز جو 5 وقت کے لحاظ سے فرض کی ہے وہ سچے مومنوں پر اور کسی پر نہیں، جو سچا مومن نہیں ہے اس کے اوپر نماز پڑھتی ہے۔ یہی حال ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، وہ ایماندار نہیں ہے اس کے اوپر آپ ہے اور روزہ فرض نہیں۔ تو جتنی چیزیں ہیں وہ ایماندار کے لیے، اب اپنے دل کو بدلیے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے ماحول پر نگاہ ڈالیے، اپنے بال بچوں کی خبر لیجیے، اپنے بزرگوں، اپنے شوہر اور عزیز داروں کی طرف نگاہ ڈالنے کے بعد پھر دیکھیے کیا جا رہے ہیں، ان کو بتائیے، نصیحت کیجیے، یہ سب کچھ مالک نے دیا ہے۔ اور صرف تم سے دنیا والوں ایک بات کہی کہ مجھے اپنا مالک مان لینا، اولیاء اور انبیاء کے راستے پر چلنا، ان کو سر کا تاج بنانا، لیکن ان کو میرے ساتھ شادی بنا کر کہیں مشکل کشا اور دستگیر اور دادا نہ ساتھ دے، کبھی ان کی نظر نیاز نہ ہو، میرے گھر کی طرح سے ان کے گھروں کا مقام نہ دینا، ان کا عرف نہ بنانا، ان کی قبروں کو پکا نہ کرنا، اس پر کوئی عمارت نہ بنے۔ یہ ہے آج کی زندگی۔ پہلے جب دل میں ایمان بیٹھ جائے صحیح معنوں میں، اس کے بعد پھر اعمال کی قیمت ہے، ورنہ کسی عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ اور آج ساری دنیا میں کئی جو مسلمان کہلاتے ہیں، چاہے وہ عرب میں ہو چاہے عجم میں، ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر جا رہے ہیں، لیکن افسوس ان کو روکنے والا، سمجھانے والا مشکل سے ملتا ہے، اور جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ایسے دیوانے
دیوانے ہو گئے ہیں کہ اس کو اپنا دشمن مانتے، دوست کو دشمن سمجھتے۔ حمزہ تو وقت گزار تھے، لڑائی مول لیتے اور اللہ کی کتاب کی بات کو سننے کے بجائے وہی اپنے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، مکتوبات ہیں، اس میں کفر شرک بنا ہوا ہے، اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ بتایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک چیز قرآن کتاب اللہ اور دوسری اپنی سنت رسول۔ آج امت نے کتاب اللہ کا ترجمہ کر کے تفسیر بیان کر کے ان کو علماء نے اللہ کی تعریف کو، ایمان کو شرک میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صاحب کی جو سنت تھی اس کو بدعت کے رنگ میں رکھنے کے بعد آلودہ کر دیا، اور یہ ایمان جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے یہ کافی خارج شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی لیے کبھی ہندوستان میں اس امت کی خواتین ہیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کی آبرو کے کفن کاٹنا ہوا۔ 40 سال سے لاکھوں کی تعداد میں اسی امت کی بیٹیاں ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں کے بچھڑوں پر ہیں، اور کئی یہودیوں کے ساتھ عرب کی وہ آبرو ہے جو کسی زمانے میں ایمان کی وجہ سے عزت والی تھی، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں زندگی ہے عجیب، سکون چھین لیا گیا ہے۔ نہ بزرگوں کے چہرے پر بزرگی کے آثار ہے، نہ معصومیت پائی جاتی ہے بول بن کے ساتھ ان معصوموں کے چہرے پر، نہ امت کی آبرو کے اوپر وعدہ ہے عزت اور عصمت کا، اور نہ کہیں ایک گھڑی سکون کی کہیں ملتی۔ دنیا کے تخت کے ہوئے ہیں اس امت کے لاتوں کو، یہ کیفیت ہے دنیا کی ذلت کے بعد ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ نے کچھ دیا ہے مال و دولت کی شکل میں، ہے سوال ہے، لیکن بہرحال موت آئے گی، اور اگر ایمان کی بجائے بے ایمانی پر زندگی گزری ہے تو اس وقت سے جو اب مشکل شروع ہوگی تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اصلی مسئلہ یہ ہے اللہ کے بندے کہ بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں کو مالک فرماتا تو ہم خود کو بحالی تمہارا، اگر تم نے سزا برابر اپنی جان اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہمدردی کا مانتا ہے تو بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بال بچوں اور عیال کو اللہ کی آخر، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خلوص دل کے ساتھ توبہ کی جائے جو مالک بھول ہوئی شرمندگی ہے، اب ایمان کو درست کروں گا یا کروں، اور اس کے بعد پھر ہمت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اپنے بال بچوں کی نگہداشت اور اپنے شوہر اور بیوی پر نگاہ، اپنے پڑوس اور رشتےداروں سے تعلقات قائم کر کے ان کو ہوشیار کیا جائے، اور پھر اللہ کی بات جہاں موقع دے بغیر خوف و حراس کے، بغیر اس خطرے کے لوگ کیا کہیں گے، وہ بات پیش کی جائے، اور جب یہ بات پیش ہوگی تو کفر شرک کے ماحول میں مخالفت ہوگی، سختی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ایسی حالت میں سب کرو، کام نہ چھوڑنا۔ یہ ایک بات ہے، سال میں ہر مہینہ جو آج مسلمان امت کا ہے سوائے ایک خالی مہینے، اس کے اندر دلچسپی ہے، پھر اللہ کی پوجا اور پکارے ہیں، اور یہ صرف آج امت کی رغبت میں خون دکھا کے دوڑ رہا ہے۔ اب اگر اس کا انتظام نہ کیا گیا تو اس دنیا کی زندگی کے بعد جو آگ لگے گی وہ بجھائے نہ سکے۔
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. اللہ کے یہ دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. اپنے کوئی لہٰذا بس پکڑ اللہ نہیں بولا کمر سائن کر دیں. اب اگر کوئی سوال کوئی ایسی بات ہے تو میں ابھی
جس کو انہوں نے غور بنایا ہے، جس کی کتابوں سے ہر جگہ سے مطلب سمجھتا ہے، جو ویسے مضبوط کا دعوے دار، جو اللہ کا بدترین دشمن گزرا ہے، جس کی کتابیں ہیں وہی جھوٹ ہے جو وہ کہتا ہے۔ امت کی ہمت ماری گئی 1150-1200 سال سے، اس کو توحید شرک بنائی گئی اور شرک کو توحید بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کی کایا پلٹی ہے اس کے معصوموں نے، وہ جو اس کی کتاب میں یہ لکھے فتح الرحمانی نے کہ ماران بالکل طریقہ حل ہے تو بے عزت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء سے کئی معنوں میں حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے اولیاء وہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دنیا سے ان کو بے پرواہ کر کے اپنے ساتھ ان کو بنا دیا اور پھر دنیا اور آخرت ساری تقدیریں ان کے ہاتھ میں دے دی۔ بتاؤ بھلی چاہیے یہ دوسرا ہے اور یہی تو کیس کر برداشت کے ایک پر کیا جاتا ہے، وہ ظالم یہ کہتا ہے کہ مقام النبوت کی برزخی وہ ایک رسول بدون نبی، کہ نبی کا جو مقام ہے وہ درمیانی ہے، رسول سے کچھ اونچا ہوتا ہے ولی سے نیچا ہوتا ہے۔ تو اسی پر جگہ کو یہ 6 ہجری میں بغداد کے اندر 3 ظالم بچے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے امت کو برباد کیا ہے۔ توحید کے بجائے اتحاد کا فلسفہ پھیلا کر اس میں شرک کا پاپن ہر چیز یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کا شبہ ہے، اللہ فرمائے نہیں کبھی ہے، مالک کی بالکل مثال نہیں، مالک خالق ہے اور خالق مخلوق کی مخلوق ہے۔ ان ظالموں نے اتحاد کا پر ویسے الوجود کا علاج موجود ہے اس کو پھیلایا اور اس طرح سے ان کی اپنی ذات اللہ کی ذات کا ٹکڑا بن گئی اور یہ مطلق ذات سے جب شوق چلایا تو نمازیں پڑھ کر بندگی کی نماز کی اور جوش پیدا ہوا وہ سب سے خداوندی پر قبضہ کرنے کے بعد دنیا کو اپنی غلامی سے گزارنے کی طرف معلوم ہے۔ یہ ظالم کو خوف ہو رہا ہے اور یہ خرید صدی جو ہجری گزری ہے اس میں بغداد میں 3 ایسے ظالم ایسے کے گزرے، ایک کا نام رفائی ہے، دوسرے کا علی اور تیسرے کے جن کی آج پوجا ہونے کے لیے بہت آگے ہے، اللہ رب العالم نہیں رہا اور ان کو بنایا ہے جن کے مطابق انہیں مولویوں نے ظالموں نے ان کی خدائی کے دن کے چیزیں ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کی کشتیاں وہ نکالتی ہیں، روحوں کے پھیلے کو انہوں نے کسی طرح آزاد کر دیا اور یہ بھول گئے کہ یہ خرافات کے بجائے جو ساری اچھی تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر اللہ سے ایک بندہ جس کا عبید اللہ ابن مسلم اور آخرکار ان کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ بغداد کا وزیر اعظم بنا ہے اب اس کو موقع ہٹایا ساری قیادت دیتی ہوئی کہا ہے عالم غلام رشید کا اس نے یہ کیا کہ وزیر اعظم بنا اختیارات اس کے پاس آئے تو دیکھا ہے کہ رمضانوں سے حرام زندگی سے لوگوں نے ٹوٹ کر اپنے بال بچوں کے لیے تعداد حاصل کیے ہوئے اس نے وشواس کیا، اس کے بعد بچوں کو درمدد کی اور درجہ کے کنارے میں ان کی قبر تھی اس کو کٹوا کر رکھ دیا، درجہ کے تقوا میں اعلان کروا دیا کہ تم ظالموں نے ان کی قبر بنا دی وہاں اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ساری تاریخیں ہر خلق کی پوری بات کی نشانی کا حصہ نہیں ہے اور ذکر کا ہے کہ یہ بہت لازم ہے، فریاد رسی کرنے والا ہے اور پھر اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی دنیا بناؤ تو اس کے بعد ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی نظر نیاز کرو اور پھر اس کے بعد ثبوت کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن نے اس کی نظر نیاز کا لکھا ہے کیا یہ طریقہ ہے، پوچھا گیا قرآن نے کیا نہیں یہ 500
اللہ سے اللہ کے در پر یہاں ایک آیت بھی پڑھ کے علیہ اللہ اور پھر کہتے 12,000 کی کشتی نکالتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے آج امت کے اندر اس شدت کے ساتھ پھیلانے کے بعد قرآن و حدیث سے اسے ثابت کیا جا رہا ہے اور مالک فرماتا ہے بیان کیا جائے. کچھ دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد جب سنت نے ان بڑوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے میدان محشر میں ہو اس وقت جو کوئی چیز رہی ہو اور جس انداز سے تم اپنے مالک سے جاننے کے بلا رہے ہو اس کو بھی یاد کرو. میدان محشر میں یہ گمراہ کرنے والے کی سردار میں بادشاہ اور یہ ہمارے جنہوں نے ایمان کی بات کر اپنی غلامی اور اپنے ایسے انسانوں کی غلامی میں انسان کو گمراہ کرنا ہے. ورنہ آج ایمان کو پاپوش سمجھنے والوں آج سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا پہناوا ہے اس طرح سے چاہو کرو لیکن جب اللہ کے بازار میں کھڑے ہو تمہاری فرماتا ہے اتنا لگی میں خبر ہوں ینادونا لفظ اللہ یذکروا من بختکم انفسکم تدعون الی الایمان فتکفرون. میں آج چاہتی ہوں کہ آپ کا نظارہ کرے اور سمندر موجود بات رہا ہے. آج تم کو اپنی جان سے فرصت پہنچا رہا ہے تو ایمان لائے. اللہ کو بھول گئے کہ جب تم کو دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا ایمان کی دعوت دی جاتی تھی مثال کو کیسے چل اٹھتے تھے تمہاری آنکھوں میں خون سمجھتے لگتا ہے اور تم نعرے ایسے لگاتے تھے اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ ہمارا ہوتا ہے اب اس طرح سے پیچھے جا رہے وہ چلے جھاڑ دیے اور آج کہہ رہے ہو کہ باہر علاقوں من سبیل مالک کوئی راستہ نکل سکے گا کہ آپ کے عذاب سے بچ جائیں. ہم اپنی بناؤ کا اقرار کرنے والے کو کرتے ہیں. مالک فرمائے گا اب کوئی راستہ ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے. مالک نے بات تم تک پہنچا دی اور تم نے اللہ کی بات کی بجائے اپنے بزرگوں کی بات اپنے بڑوں کی بات جرم احمد کو برباد کر ڈالا. جرم قرآن جو تبدیل کی اس کو صرف میں بدل دیا اور سنت کا ٹکرایا تو اس کے بعد بدل کا پرچار کیا ہے سب کچھ بدل جانا. سارے ظالموں نے تفسیر لکھی ہوتی اور شرح انہوں نے لکھی ہوتی قرآن کا دین کو اور اپنی آپ افسوس کرے گی. اپنی زندگی کے پرانے حالات کے اوپر نگاہ ڈالو دنیا میں سمجھداری کا دمکا تم پہلے ہوئے تھے. وہ آواز والے مانے جاتے تھے تمہارا دسترخوان نعمتوں سے پر تھا. اللہ نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا لیکن جب کوئی پکارنے والا تمہیں پکارتا تھا تو یہ اچھا ہوا تھا کہ ایمان لے آؤ توحید کو مان لو صرف یہ دعویٰ کر لو اللہ خبر. اس وقت ایسی چوکی نہیں تمہاری ایسے سردار سمجھ گئے ایسا اپنے باطل دین پر تمہیں اعتماد تھا اپنے لوگوں کو تم نے وہ مقام دے دیا تھا
درجے سے اور 12 تاریخ ابھی عمر کی وفات کے لیے تو متفق ہے، ہے لیکن پیدائش کا معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ جو 12 وفات کی وہ عید میلاد النبی ہو گئی، 2 عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، یہ